بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ محترم دوستو، آج کی نشست سے ایک مختصر اہتمام مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے ہم سب مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں ہر جمعے کی نشست میں آپ لوگوں کی طرف سے جو مختلف نوعیت کے سوالات میرے پاس پہنچے اور میں ان کے جوابات ساتھ ساتھ عرض کرتا بھی رہا، آپ کے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان سوالات کو از سر نو ان کا جائزہ لیا جائے۔ جو پبلک کو عام طور پر پیش آنے والے مسائل ہیں انہیں دوبارہ سے یکجا کیا جائے تاکہ ہم اس کی ریکارڈنگ کر لیں اور لوگوں تک یہ پیغام اس طریقے سے بھی پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ کام اللہ کو پسند ہے تو اللہ اسے قبول فرمائے، اور اگر اس کے دربار میں یہ ناپسند ہے تو اسے ادھر ہی ختم فرما دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں طہارت کے عنوان سے اپنا کلام شروع کروں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا مجھے جو سوالات آپ کے میرے پاس پہنچے ہوں گے تو میں ان کو جمع کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اہتمام کروں گا۔ آج ہم طہارت یعنی وضو اور استنجا، وضو کا ٹوٹنا وغیرہ، اس کے متعلق جو سوالات ہیں میں ان کا جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ سوالات کا ہے، اس میں بے ہنگم طریقہ ہوگا۔ ایک سوال ادھر سے آیا ہوا ہے، ایک سوال ادھر سے آیا ہوا ہے، کوئی درمیان میں وضو کا پڑا ہوگا، کوئی درمیان میں طہارت کا پڑا ہوگا، کوئی درمیان میں استنجا خانے کا پڑا ہوگا۔ تو الغرض ایک کوشش ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کے فرائض کون کون سے ہیں؟ بہت آسان بات ہے، 4 فرائض ہیں وضو کے۔ چہرہ دھونا نمبر 1، نمبر 2 اپنے بازوؤں کو کہنیوں سمیت تک دھونا، نمبر 3 اپنے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ ہمارے ہاں پورے سر کا مسح رائج ہے جو درجے میں سنت ہے، تو آپ اس کو یوں ہی سمجھیے کہ سر کا مسح کرنا، وہ جو آپ پورے سر کا کرتے ہوتے ہو ویسے ہی کرتے رہو۔ اب میں چونکہ ڈیٹیل پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ چوتھائی سر سے کیا مراد ہوتی ہے، میں اشارتاً جلدی سے کہہ دیتا ہوں۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سر کے 4 حصے بنا لیجئے۔ مثلاً یہ 2 ہڈیوں سے آپ چلے جائیں تو درمیان میں بال وہ دائرے سے بنا ہوتا ہے، سر کی چوٹی وہاں تک یہ ایک حصہ ہے، اتنا فرض ہے۔ یہاں سے لے کر تو پیچھے یہ جہاں کھتی ہے، کھتی کو چھوڑ دیں تو یہ پچھلا علاقہ یعنی سائڈوں کا علاقہ، یہ دوسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے، اور پچھلا چوتھا حصہ ہے۔ کسی ایک حصے کے اوپر بھی آپ نے بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیا تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاتھ بھگو کر کے تو پورے سر کا مسح کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھے طریقے سے جائز ہے، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جو سوال میرے پاس ہوگا اس کے ساتھ ملتی جلتی بات اگر کوئی اور بھی ہوا کرے گی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کروں گا، جیسے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کرنے والا ہوں۔ ذرا چوتھا فرض پہلے سماعت کر لیجئے۔ چوتھا فرض وضو کا یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، گٹوں سمیت دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ کوئی ایک حصہ بھی اگر خشک رہ گیا ان 4 حصوں میں سے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ رسول پاک علیہ السلام بڑے اہتمام سے وضو کا خیال رکھوایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ویل للأعقاب، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ ہے جو خشک رہ چکی ہیں۔ تو خاص کر کے وہ حصے جہاں پانی پہنچنے میں دشوار ہوتا ہے تو مل کر اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے کوہنیاں کچھ لوگوں کی خشکی کی طرف مائل ہوتی ہیں تو چپ چپ کر کے تو پانی پہنچانا پڑتا ہے، یا حدیث میں اشارہ آیا گٹوں کا، ایڑیوں کا، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو پانی صحیح طرح نہیں پہنچ پاتا،
تو وہاں پانی پہنچانا چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب تو مکمل ہوا۔ اس میں نے کہا کہ جو مجھے ملتی جلتی بات اور بھی میسر ہوا کرے گی تو عرض کر دیا کروں گا۔ پبلک کے ہاں ایک طریقہ چل رہا ہے سر کے مسح کرنے کا، میں وہ بھی آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں۔ پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک، میں وہ بھی آپ کے سامنے کر کے تو بتا دیتا ہوں تاکہ پبلک میں جو چل رہا ہے اور علم کی کتاب میں جو ہے وہ دونوں ہمارے لیے واضح ہو جائیں۔ پھر پبلک میں ایک اور غلط بھی چل رہا ہے، میں وہ بھی کر کے بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں میں نے کئی لوگوں کو پنجاب میں خاص کر کے وضو کرتے ہوئے پایا، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر تک ہاتھ لے جاتے ہیں۔ یہ چوم کر کچھ ایسے اوپر تک لے جانا سٹیپ بائی سٹیپ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا خیال گزرتا ہے کہ شاید وہ ایسا کرتے ہوں گے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہوں گے، تو کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے جہاں حضور کا اسم گرامی آتا ہوگا نا، تو شاید وہ اس لیے چوم لیتے ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ اسی مقام پر ہی کیوں آتا ہے؟ بات تو یہ ہے۔ الغرض جانیے یہ کہ یہ چوم کر اوپر تک جانا یہ مسح کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے علماء نے یوں بتایا ہوا ہے کہ مسح یوں کیا کرو کہ 3 انگلیاں الگ کر لی جائیں، یہ ایک ایک انگلی اور پھر انگوٹھا یہ الگ کر لیا جائے تو یوں چلا جائے۔ یہ کیفیت آپ کے سامنے، دونوں انگلیاں یہ والی الگ الگ رہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں، کھتی تک ہم چلے گئے، اس کے بعد ہتھیلیوں کا استعمال کیا جائے، ایسے واپس آ جایا جائے، پھر انگلیوں کا استعمال کیا جائے اور پھر آخر میں انگوٹھے کا استعمال کیا جائے اور پھر اینڈ پر ہاتھوں کی پچھلی طرف سے انگلیوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ تو اس طریقہ کار کی اہمیت کیا ہے؟ جس نے ایسے کیا اس کا مسح ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، لیکن اس طریقے کو سمجھنا کہ یہی ایک طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ جس نے یوں کیا مسح اس کا ہو گیا، لیکن جو یہ سمجھے کہ طریقہ بس ہے ہی یہ ذرا مشکل کام ہے۔ بلکہ چاہو تو یوں کر لو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا، اور اس پر کوئی حدیث شریف موجود نہیں ہے۔ ایسا کہنے والے فقیہ کی ایک وجہ تھی جو کتابوں کے اندر زیر بحث ہے، اس پر پھر اعتراض بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ یہ تھا، اور اگر آپ چاہو تو سر کا مسح یوں بھی کر سکتے ہو، ہاتھ بھگو کر پورے کے پورے رکھ لیے، سب کچھ سمیت پورے کے پورے رکھ لیے اور پیچھے چلے گئے، اور پھر انگلیوں سے اور پھر آخر میں جو کام کرنا ہوتا ہے کر لیا جائے۔ دونوں طریقوں سے مسح کر لینا جائز ہوتا ہے۔ کسی ایک طریقے پر یوں جم جانا کہ یوں ہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں نے تفصیل سے یہ کلام آپ کی خدمت میں کہنے کا اہتمام کیا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو وضو کرنے کے دوران نہیں کرنی چاہیے، وہ درجے میں مکروہ ہیں، یعنی کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ 2 4 5 کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں کافی ساری آئیں گی۔ مثلا مسجد کے اندر وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہیں سے یہ والا مسئلہ جان لیجئے کہ وضو کرنے کے بعد تمہارے وضو کے پانی کے قطرے مسجد میں نہیں ٹپکنے چاہیے۔ یہیں سے یہ مسئلہ جان لیجئے، یہ مکروہ ہے، اور اس کے مکروہ ہونے کی وجہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ جو چیز مشکل ہوگی اور مجھے آتی بھی ہوگی تو میں ساتھ وجہ بھی عرض کر دیا کروں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے بعض اوقات نہیں آتی ہوتی، تو آتی ہوگی تو وجہ بھی ساتھ بیان کر دیا کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو وضو کا پانی ٹپکتا ہے جسم سے، یہ اس میں تمہارے گناہ بھی ٹپک جاتے ہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو لہذا وہ پانی جو گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے وہ مسجد میں نہیں گرنا چاہیے۔ وجہ اصل میں یہ ہے، یہی بات ہے جس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ وضو کے قطرے مسجد میں ٹپک جائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک زمانے تک جب تک میرے پاس یہ علم نہیں ہوتا تھا، میں کہتا تھا کیوں مکروہ ہے، کیا ہے آخر کہ جو یہ قطرے مسجد میں نہ ٹپکیں؟ تو پھر یہ حدیث شریف جب سامنے آئی تو واقعی یہی بات ہے کہ وضو کے باقی قطرے مسجد میں نہیں ٹپکنے چاہیے۔ جس پانی میں آپ وضو کر رہے ہو، جس پانی سے، اس پانی میں تھوک پھینکنا مکروہ ہے۔ یہ عام طور پر گولڑا شریف جیسے جو حوض ہیں
بڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہاں سے اگر وضو کیا جائے تو کچھ لوگ بے احتیاطی میں وہ ناک صاف کرتے ہوئے یا تھوک پھینکتے ہوئے، وہ تھوک پھیل بھی تو جاتا ہے تو وہ کچھ گر جاتے ہیں حوض کے اندر. یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنتا ہے. وہ وضو کرنا چھوڑ کر کہیں کہ میں یہاں سے وضو نہیں کرتا، وہ وضو کرنا وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. انسانی طبیعت ہے، لہٰذا جس پانی سے جیسے کہ آپ کے پاس اپنا لوٹا ہے صرف، تو آپ اس میں تھوک نہیں نہ پھینکتے، ایسے ہی وہ جو بڑا حوض ہے یا پھر کنواں ہے تو وہاں بھی آپ تھوک مت پھینکیں، یہ لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنتا ہے. وضو کرنے کے دوران قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ بھی مکروہ ہے. اب جن لوگوں کے گھروں میں وضو کی جگہ بنی ہی اس طرح ہوئی ہے کہ وضو کرنے کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا منہ جاتا ہی قبلے کی طرف ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے تو بڑا پریشان کن ہے. اب وہ کھڑے ہی ادھر ہیں، وہ تھوکیں گے تو ظاہر ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہو ہی جائے گا. چلو میں اس کا ہلکا سا جس قدر ممکن ہے حل بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نجتوں پر بھی تو پھل عطا فرماتا ہے نا. مثلا سمجھیے کہ میرے سامنے قبلہ ہے اور میں بیسن میں کھڑا وضو کر رہا ہوں، تو جب مجھے تھوک پھینکنے کی ضرورت پیش آتی ہے وضو کے دوران، تو میں ذرا یوں نہ پھینکوں تھو کر کے، بلکہ تھوڑا سا منہ پھیر لوں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے ادھر پھینک رہا ہوں. اب یہ تھوڑا سا اہتمام، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو منہ پھیر کر کے تو آپ تھوک پھینک لیں. قبلے کی طرف منہ کر کے تو تھوکنے سے احتیاط کرنی چاہیے. حیرت والی بات ہے کہ ہمارے مذہب کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ تھوک بھی نہ پھینکو، بلکہ حدیث شریف میں بھی یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ جو بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے تو اگر اسے تھوک پھینکنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے مت تھونکے، کیونکہ قبلے والی دیوار اور اس بندے کے درمیان اللہ ہے. اب اللہ ہے کس معنی کے اعتبار سے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اس کی رحمت ہے، اللہ کی توجہ ہے، کچھ اس طرح کے معانی محدثین نے بیان کیے. تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھونکنے سے حضور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. تعجب ہوتا ہے، آج یہ جو حاجی صاحبان میرے ساتھ اس بار تھے تو ہم نے وہاں لوگوں کو پایا کہ تھوکنا تو بڑی بات ہی چھوٹی سی، وہاں ٹانگیں قبلے کی طرف کر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک پاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. یہ نہ جانے ادب اور احترام کہاں چلا گیا ہے. حرمین میں جا کر کے کیا لوگوں کا اسلام بدل جاتا ہے یا ان کی کتابیں کیا بدل جاتی ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی. اسی لیے ہم خوش قسمت لوگ ہیں تو پاکستان میں دور رہتے، لیکن اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی ذات سے لے کر قبلے تک سب کا ادب عطا فرمایا ہوا ہے. تو کتابوں میں لکھا بھی یہی ہوا ہے کہ تھوکنا نہیں چاہیے. وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے. یار اب تم اللہ کی طرف آ چکے ہو تو مہربانی کرو 2-4 منٹ کے لیے اپنی تجارتی باتیں روک لو. اگر کرتے ہو تو یہ مکروہ ہے. ہر بات پر تبصرہ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہوگا. پانی زیادہ استعمال کرنا، اسراف کر دینا. اسراف یہ ہوگا کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ استعمال کرنا، یہ مکروہ ہے. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ تو انتہائی حیرت میں ڈال دینے والے ہیں. ایک صحابی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، نام ان کا تھا اسم گرامی حضرت سعد. تو رسول وہ پانی ذرا کھلا استعمال کر رہے تھے. بھئی نہر ہے، آخرکار پانی پلٹ کر کے تو اندر ہی تو جانا ہے، کتنا کچھ ضائع ہو جائے گا. اچھا وہ وضو فرما رہے تھے تو رسول پاک علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا یہ کیفیت. فرمایا کہ سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ کہا حضور کیا اسراف ہوتا ہے وضو کے اندر بھی؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تو نہر کے کنارے ہے پھر بھی اسراف ہے. لہذا جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا، اس سے زیادہ کرو گے تو یہ اسراف میں داخل ہوگا اور یہ مکروہ ہے. اب میں کہوں گا کہ خاص کر کے مساجد میں آ کر کے تو لوگوں کی غلط کیفیات میں 1-2 ذرا لے آؤں تاکہ نشاندہی سے بھی غلطیاں ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں. پانی ٹھنڈا ہونا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ٹوٹی کھول کر بیٹھے رہتے ہیں، انگلی سے بار بار چیک کرتے ہیں. گرم آئے گا تو کریں گے. جناب یہ غلط ہو رہا ہے جناب. آپ اس پانی سے وضو شروع کر دیں. میں مشقت ہوئی نا، تکلیف ہوئی نا کہ علامہ صاحب ٹھنڈا پانی ہے یہی لگانا، آؤ میں حضور سے جزا بتواؤں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو جب وضو کرے صحیح جب کہ دل نہیں کر رہا تھا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا تھا اور سردی تھی، نہیں دل کرتا، تو جو وضو کرے صحیح جب کہ وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو وہ پھر بھی کرے. اللہ اس وضو کو اس کے گناہوں کی معافی بنا دیتا ہے.
اس کی خطاؤں کی معافی بنا دیتا ہے۔ الغرض ایک نشاندہی میں نے یہ کر دی۔ دوسری نشاندہی میں یوں کرنا چاہوں گا کہ ٹونٹی میں سے فل جتنا پانی نکلتا ہے، گھروں کو بھی اسی حالت پر سمجھو۔ بات میں مسجد کی کر رہا ہوں، لیکن گھروں کا عنوان بھی یوں سمجھو ساتھ۔ جتنا پانی فل نکلتا ہے اس سے بھی وضو ہوتا ہے، اگر اس سے آدھا نکلے تو بھی وضو ہوتا ہے، تو پھر بھی آپ نے پورا ہی کھولا ہوا ہے۔ اب یہ بھائی دیکھو، اگر 2 قطروں سے میرا کام چلتا ہے تو میں نے 4 کھولے، تو باقی 2 تو درجے میں اسراف ہوا، میں نے کم ترین مثال کہی، باقی 2 قطرے تو پھر درجے میں ضائع ہوئے، تو یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ اہتمام کریں کہ جس قدر ضرورت ہے تو اسی قدر سے ہم وضو کر لیا کریں۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اگر ہاتھ ہے ہی ایک تو الگ بات ہے، جب 2 ہاتھ ہیں تو دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں ڈالا جاتا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ انگلی سے یا جیسے بھی ناک صاف کیا جاتا ہے۔ دایاں ہاتھ اس منفی سے عمل کے لیے استعمال کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ دھوپ کے پانی سے وضو کرنا، سردیوں میں اگر ٹپ پڑا ہوا تھا دھوپ میں پانی والا تو دھوپ کی وجہ سے گرم ہو گیا، اس پانی سے وضو کرنا علماء اسلام نے کہا کہ مکروہ ہے۔ اب بظاہر تو کوئی وجہ آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی نا، کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، آگ سے گرم کیا ہوا پانی اس کی تاثیر اور ہے، دھوپ میں جو پانی گرم کیا جائے اس کی تاثیر اور ہے۔ جی کیا تاثیر ہے؟ جسم پر برس کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ علماء اسلام اطباء بھی ہوتے تھے، حکماء بھی ہوتے تھے، تو یہ جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے دھوپ میں گرم کیے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے وہ مرض پیدا ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسلام ان باتوں سے بھی روک دیتا ہے جو مسئلے کے اعتبار سے غلط ہوتی ہیں، اور اسلام ان باتوں سے بھی روک دیتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ میں مثال کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ بات کھل ہی جائے۔ پیالہ اگر کسی کنارے سے ٹوٹا ہوا ہو تو کیا رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا کہ اس پیالے میں کچھ مت پیو؟ اب سائنس فرما رہی ہے نا کہ وہاں اصل میں جراثیم ہوتے ہیں، پلتے رہتے ہیں، تو وہاں سے اگر پیو گے تو جراثیم تمہارے جسم کو بیمار کر دیں گے، یہ تو اب بتایا گیا نا۔ تو جو میں نے کہا محسوس ہوا آپ کو کہ اگر کہیں بیماری کے لگنے کا بھی اندیشہ ہو تو ہمارا مذہب وہاں سے بھی ہمیں روک دیتا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ تو الغرض دھوپ والے گرم پانی سے وضو کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کسی جگہ وجود میں چھالا پھنسی ٹائپ بنا ہوا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ خشک ہو گیا، تو جو پھنسی بھی اور جو زخم بھی اور جو چھالا بھی ٹھیک ہونے کے بعد خشک ہوتا ہے نا، آخر کار نتیجہ یہ ہونا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے وہاں سے اتارنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ جسم کے ساتھ رہے ایسا نہیں ہوتا، اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ زخم والا حصہ خشک ہونے پر پپڑی سی بن جاتا ہے تو اسے اتار کر پھینکنا ہی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے میرے پاس پہنچا کہ چھالا بن گیا تھا، پھر ٹھیک ہو گیا تھا، پھر خشک ہو گیا تھا، لیکن بندے نے ابھی تک اتار کر پھینکا نہیں ہے، ویسے ہی اوپر ہی سے وضو کر لیا، تو کیا اس کا وضو ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا وضو ہو گیا۔ کسی نے بڑی دیانت مندی سے سوال بنایا ہے، سوچ سمجھ کر، بہر کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ میں گاہے بگاہے جو میری بساط میں ہوگا مذہب کے کچھ اصول بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اب یہ مسئلہ شریعت کے اس اصول سے مستنبط ہے کہ جو چیز بندے کو مشقت میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف رکھتا ہے۔ جو چیز بندے کو مشقت میں ڈالے اور بندے کے بس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی زخم وہ اوپر جمع تب تک رہتا ہے جب تک ابھی زخم نیچے سے گلا ہے، تبھی وہ چمٹا رہتا ہے۔ تو جب زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی رات کو لیٹو تو کوئی اسے سلپ لگے بستر کی تو ویسے ہی اتر جاتا ہے، تو اس کا لگا ہونا ابھی تک نشاندہی ہے کہ نیچے کچھ رطوبت باقی ہے۔ تو اس حالت میں شریعت نے نہیں کہا کہ کھینچ اس کو اور درد میں مبتلا ہو جا اور پھر سے زخم کو تازہ کر بیٹھ، یہ حکم نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس نے اوپر سے پانی گزار دیا تو اس کا وضو کم از کم مکمل ہو جائے گا۔
اگلا سوال یہ ہے کہ جس صاحب کے ناخن بڑے ہیں تو پھر ناخنوں کے اندر مٹی بھی بھر جاتی ہے، تو پھر اسی حالت میں اس نے وضو کر لیا تو کیا اس کا وضو ہو گیا؟ ہاں جی، ناخنوں کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے یہ بہت سخت درجے کی نہیں ہوتی، یہ نرم سے درجے کی ہوتی ہے، اتنے نرم درجے کی کہ آپ اگر ایک ناخن سے دوسرا ناخن صاف کرنا چاہیں تو لائٹ سا اشارہ ناخن صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو نرم درجے کی مٹی ہوتی ہے اس میں پانی خود ہی جذب ہو جاتا ہے، جیسے کہ نرم مٹی میں ایک قطرہ پھینکو تو چاہیے تھا کہ ایک قطرہ جتنی ہی جگہ گھیرے، لیکن نرم مٹی ہے نا وہ جلدی سے جذب کر کے پھیل جاتا ہے پانی۔ تو یہ عملی تصویر ہمارے سامنے آئی کہ نرم درجے کی جو مٹی ہے وہ پانی کو بہر کیف اشارہ ملنے پر بھی جذب کر لیتی ہے، تو ناخنوں کے نیچے جو مٹی ہے وہ نرم ہے، لہٰذا وہ میل ٹائپ وہ پانی کو جذب کر کے پہنچا دیتی ہے، تو وضو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویسے اچھی بات تو نہیں ہے کہ ناخن اتنے ہی زیادہ بڑے ہوئے ہوں، خاص کر کے وہ نوجوان کتنے کو خوبصورت لگو گے، وہ اپنی چھوٹی سی انگلی کا ناخن بہت لمبا کر کے کتنے کو سوہنے لگ جاؤ گے، نہیں سوہنے لگتے ہو۔ رسول اللہ کی سنت توڑ کر رہنا یہ خوبصورتی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کے سائے میں رہنا یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ کیا سوچ نہیں سکتے ہو کہ میرے رسول اللہ تو چاہتے تھے کہ ناخن کٹے ہوئے ہوں تو میں نے اسے اتنا ہی لمبا کر دیا؟ لڑکیوں میں دیکھو تو الگ فیشن، مردوں میں دیکھو تو الگ فیشن، بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ناخن بڑا کیا، اب خواتین میں تو پانچوں کے پانچوں، دسوں کے دسوں ناخن لمبا کرنے کا رواج ہو گیا۔ بہت اچھی بات نہیں ہے، سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تول لیں تو ہم کتنے عجیب سے لگیں گے۔ حکم تھا جس شے کو کاٹنے کا ہم نے بڑھا دیا، اور جس شے کو بڑھانے کا ہم نے کاٹ دیا۔ میری مراد یہ ہوگی ناخن کاٹنے کا حکم تھا، ہم نے بڑھانا شروع کر دیے، شرمندگی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے شرمندگی والی بات ہے۔ داڑیاں شریف ہمیں زیادہ کرنے کا حکم تھا، ہم نے کٹوا دی۔ یہ کتنی حیرت ناک بات ہوگی۔ اچھا نہیں ہے میرے دوست، تمہارا ہر دن گزرتا چلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، نہیں رک سکتا تمہارے روکنے سے بھی، تو ایسا کر لو کہ ہر دن میں کچھ اتنا تو کر لو کہ اگر ہر دن کا الگ الگ حساب کیا جائے تو نیکیوں کا غلبہ ہی رہے، تاکہ مجموعی طور پر میں پاس ہو جاؤں۔ کم از کم اتنا اہتمام تو کر لو نا، یوں تو نہ ہو کہ ہر دن کو تولا جائے تمہارے اوزان میں تو ہر دن میں تم فیل نظر آؤ، تو پھر مجموعی طور پر بھی تو فیل ہی نظر آؤ گے۔ بہر کیف میں ساتھ کچھ اور بات بھی کہہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ عورت نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے اور ویسے ہی اس نے مسح کر لیا، یا کسی بھائی نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو ویسے ہی اس نے مسح کر لیا، یا کسی عالم صاحب نے سر پر امامہ رکھا ہوا ہے تو ویسے ہی اس نے مسح کر لیا، تو کیا ایسے مسح ہو جاتا ہے اور پھر وضو پورا ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسح کسے کہتے ہیں آپ یہ جان لیجئے، پھر بات آپ پر کھل جائے گی۔ مسح اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا ہاتھ پانی میں تر ہو جائے اور پھر یہ تری شفٹ ہو جائے تمہارے سر پر، مس کرنے سے، ٹچ کرنے سے یہ تری شفٹ ہو جائے تمہارے سر پر، بھلے وہ بہت کم درجے میں شفٹ ہو لیکن شفٹ ہو جائے تمہارے سر پر، یہ ہے مسح۔ لہذا اگر دوپٹہ اتنا پتلا تھا کہ خاتون نے ہاتھ رکھا تو تری تو فٹافٹ نیچے پہنچ گئی تو مقصد پورا ہو گیا، اب یہ مسح ہو گیا ہے۔ اور اگر ٹوپی ہے یا جیسے میری ہے پگڑی، تو اب میں اگر مسح کروں گا تو یہ سر پر ایک کچھ بھی نہیں پہنچا، ایسی حالت میں سر پر تری کا کچھ حصہ بھی نہیں پہنچا، تو آپ فوراً محسوس کر گئے کہ یہ مسح نہیں ہوا ہے۔ گھروں میں خواتین کو یہ بات اہتمام سے سمجھائی جانی چاہیے کہ اگر چادر موٹی ہے جیسے کہ سردیاں، تو اس موٹی چادر کی حالت میں وہ کم از کم چادر سمیت مسح نہ کریں، بلکہ وہ چادر ہٹا کر اور پھر اپنے سر کا مسح کریں۔ سوال ہے، بنتا نہیں ہے لیکن بھائی نے کر دیا، کہ اگر کسی کے سر پر بال نہیں ہے تو وہ مسح کیسے کرے؟ یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے بھئی، مسئلہ کوئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں وہ الفاظ ذرا سمجھو۔ چلو سوال آ ہی گیا ہے تو میں بول دوں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ سر بالوں کا نام نہیں ہے،
حتیٰ کہ بندہ گنجا ہو جائے تب بھی سر تو اس کا باقی ہے نا. اگر تم خود ٹنڈ کروا دو تب بھی ٹوپی تو سر پر رکھتے ہو تو سر ہے نا. بالوں کا نام سر نہیں ہے. لہٰذا اگر بال سر پہ نہیں ہے, ٹنڈ کروا دی, یا اللہ کی طرف سے کوئی مرض لگ گیا, یا عمر کے تقاضے سے بال صاف ہو گئے, تو جس کا نام سر ہے بھائی اس کا مسح کرنا ہے. بڑھاپے میں سر تو نہیں نا ختم ہو جاتا, یا مرض میں سر تو نہیں نا ختم ہو جاتا, سر تو باقی ہوتا ہے, سر کا مسح کرنا ہوتا ہے. چلیں سوال آ گیا تو میں عزت ہی سے دیکھتا ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ کھل کھلا کر ہنسنا جسے ہم قہقہہ کہتے ہیں, کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں وضو کے ٹوٹنے کا حوالہ یوں کہوں گا کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے. جب بھی جسم سے کوئی نجاست کسی بھی طرح سے خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے. نمبر 1 بات, لہذا پیشاب, لہذا بڑا پیشاب, لہذا خون نکل کر جاری ہو جائے, لہذا الٹی, لہذا وہ زخموں کے اندر جو پیپ بھر جاتی ہے وہ, یہ سب نجاستیں ہیں. تو اگر یہ نجاستیں وجود سے نکلیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک چیز ہے جو نجاست نہیں ہے اور وضو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے, وہ ہے وجود سے نکلنے والی ہوا. وہ نجاست نہیں ہے, حتیٰ کہ کپڑوں کو لگے, ظاہر ہے کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں تو کپڑے پلید نہیں ہوئے. باقی جب بھی نجاست نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا, اور جب بھی نجاست نہیں نکلے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تھوک نکلا, وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ تھوک پاک ہے. تمہارے ناک سے رطوبت نکلی تو وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ رطوبت درجے میں پاک ہے. تبھی تو کئی لوگ اپنے کرتے ہی سے تو صاف کر لیتے ہیں, نہیں کرنی چاہیے لیکن کر لیتے ہیں. یہ پرسنالٹی اسلام میں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, شخصیت, یہ اسلام میں بڑا اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آقا حضور رحمت عالم نے بڑی باریک سے باریک سے باریک سے باریک باتیں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے سنا نہیں ہے کہ پانی میں تھوک دینا, اب ظاہر ہے تمہاری شخصیت تو ان کے سامنے پھر گئی نا. حتیٰ کہ یہی تھوکنا, اللہ اکبر, سنت کی برکت دیکھو, یہی تھوک آپ نالی میں ڈالو تو ہے تو وہی تھوکنا, لیکن شخصیت سلامت رہی کیونکہ سنت یوں ہی تھا. اور اگر وہی آپ نے اپنے ہاتھ میں ڈال دی, سنت یوں نہیں تھا, آپ کتنے برے لگو گے. یا آپ نے وہی تھوک پانی میں ڈال دیا تو سنت یوں بھی نہیں ہے تو کتنے برے لگو گے. سنت کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ جیسے بھی کرو گے سونے لگو گے, اور سنت سے ہٹ کر جب بھی کچھ کرو گے آپ کی پرسنالٹی میں دراڑ پیدا ہو جائے گی. تو الغرض ابھی تک میں نے یوں کہا کہ جب بھی جسم سے نجاست نکلے گی وضو ٹوٹے گا, سوائے ہوا کے وہ نجاست نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر یہ جو مسئلہ پہنچا یہ کیا ہے, قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جانا, یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ سزا ہے. ہوا یہ تھا کہ اسلام میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز قائم فرمائی ہوئی تھی, جماعت ہو رہی تھی, تو ادھر سے ایک نابینے صحابہ تھے وہ آ رہے تھے, تو راستے میں ایک گڑھا سا بنتا تھا تو وہ اس میں گرنے لگے. تو کچھ وہ لوگ, ایک روایت میں ان کو منافق کہا گیا, تو اس گرنے والے کی کنڈیشن دیکھ کر وہ ہنس پڑے, اچھا جی کہا لگ گیا. یا پھر دوسری روایت میں کہ وہ بھی اسلام میں نئے نئے داخل تھے تو تربیتی نظام ابھی پورا ہوا نہیں تھا, انہیں پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اس لیے وہ کہا ان سے نکل گیا. سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا جو کہا لگا رہا تھا جائے وضو کر کے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے. یہ حدیث شریف ہے. تو لہذا نماز کی حالت میں اگر کہا لگا, نماز بھی جس میں رکوع ہے سجدہ ہے, جنازہ والی نماز نہیں, جس میں رکوع اور سجدہ ہے, تو اس طرح کی نماز میں اگر کہا لگ جائے تو اسے حیا نہیں آئی کہ وہ نماز میں کہا لگا رہا ہے, جائے جا کر وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. یہ اس نوعیت کا مسئلہ ہے. باقی نماز کے باہر اگر آپ سے کہا لگ گیا تو کہا لگا کر ہنسنا ویسے سنت نہیں ہے, تو لیکن اس کا وضو بہر کیف خراب نہیں ہوگا. ایک بھائی کا سوال ہے کہ وضو میں نے کیا لیکن پھر مجھے شک پڑ گیا کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. یہ ایک مسئلہ ہے. بعض اوقات وضو پرانا ہو گیا, 2 3 4 گھنٹے گزر گئے تو نہیں خیال میں رہا کہ ٹوٹا کہ نہ ٹوٹا. میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں مذہب کا ایک اصول بیان کروں گا تو سمجھانے کی کوشش کروں گا. قانون یہ ہے, الیقین لا یزول
بشک کی، یقین کبھی بھی شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا. جب تک یقین نہیں کہ وضو ٹوٹا تب تک وضو نہیں ٹوٹا. کیا آپ نے یقین سے تھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، تو یقین حاصل ہوا. اچھا شک ہے کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. رہی بات یہ کہ کر لیا جائے کہ نہ کر لیا جائے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ ہی دیا کر. اب ہمیں شک ڈال رہا ہے کہ وضو ہے کہ نہیں، چلو ٹوٹا تو نہیں، شک کی وجہ سے فتویٰ یہ ہے ٹوٹا تو نہیں، لیکن دل خراب آپ کا ہو رہا ہے کہ میں پڑھوں یار نماز کے نہ پڑھوں، پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، تو احتیاطاً کر لو دوبارہ، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ میں نے کہا کہ یقین زائل نہیں ہوتا شک سے، ایک تو یہ بات میں نے کہی، اور اگر شک ڈل ہی گیا ہے تو دوبارہ کر لو بھائی، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت پورا ہو گیا. بہت سارے مسائل میں ترتیب سے جیسے جیسے میرے پاس ہوا کریں گے میں عرض کرتا رہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.